السلام علیکم۔ ایسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، جی ہاں، لندن ڈائری کا۔ تو پیش خدمت ہے آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے تقسیم ہند اور آزادی۔ تو پیش خدمت ہے لندن ڈائری۔ 200 سالہ طویل جنگ کے بعد ہندوستان اور پاکستان نے 14 اور 15 اگست 1947 کو برطانوی راج سے آزادی حاصل کی۔ اس سال تقسیم ہند کو 76 سال مکمل ہو جائیں گے۔ 18 جولائی 1947 کو برٹش پارلیمنٹ میں ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 پاس کیا گیا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت دو نئے ممالک ہندوستان اور پاکستان کو آزاد بنایا گیا۔ بنگال اور پنجاب صوبوں کو دو نئے ممالک کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ ہندوستانی آزادی ایکٹ نے برطانوی ولی عہد کے لقب کے طور پر شہنشاہ ہند کے استعمال کو منسوخ کر دیا اور شاہی ریاستوں کے ساتھ تمام موجودہ معاہدوں کو ختم کر دیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل کے طور پر اپنے عہدے پر جاری رہے اور جواہر لال نہرو کو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا گیا، جبکہ محمد علی جناح پاکستان کے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے۔ جہاں دونوں ملکوں میں آزادی کا جشن دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، تو وہیں تقسیم ہند سے کئی لوگوں کو اپنے ملک سے در بدر ہونے کا صدمہ، اپنے رشتہ داروں کے جان گنوانے کا دکھ، افسوس اور ذلت ہونے کا بھی احساس ہوا۔ تاہم کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اپنے وطن کی آزادی پر ناز بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے وطن کی آزادی کی خوشی میں خوب جشن بھی مناتے ہیں۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کا نئے ملکوں کی حیثیت سے جنم ہوا، جس سے ہم سب واقف ہیں، لیکن وہیں ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے قیام میں آنے سے لاکھوں لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ بڑھتے ہوئے تناؤ اور ان علاقوں میں جہاں مسلمان اور ہندو اکثریت میں تھے، وہاں اقلیتی طبقے میں خوف و ہراس کا ماحول قائم ہو چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام باتوں کے پیچھے چند انتہا اور کٹر پسند جماعتوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جو صدیوں سے انسانوں کے بیچ نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ نفرت کی دیوتا اور پجاری کہیں زبان کے نام پر، تو کہیں مذہب کے نام پر، تو کہیں اپنے نجی مفاد کی خاطر بے گناہوں کا خون بہا کر کے انسانیت کی بے بسی کا جنازہ نکالتے ہیں، تاکہ امن پسند انسان ان خون کے پیاسے درندوں سے خوفزدہ ہو جائے۔ برٹش راج نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ہندوستان کو اس لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ انہیں ہٹلر کی جارحانہ نسل پرستی سے یہ سبق حاصل ہوا کہ اب وہ کسی غیر ممالک پر قبضہ کر کے اپنی آن اور شان کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کا خزانہ لگ بھگ ختم ہو چکا تھا اور ملک کی معاشی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں کی عزم تشدد تحریک سے انگریزوں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اب ان کا ہندوستان پر قبضہ اور حکومت چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان چھوڑنے اور ملک کا بٹوارہ ہونے پر ہونے والے تشدد کو آج بھی ہر ذی شعور انسان اسے ایک غلط قدم بتاتا ہے۔ دیکھا جائے تو بٹوارے سے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کا قیام عمل میں تو آیا، لیکن وہیں آج بھی دونوں ملکوں کے عوام بے چینی اور نفرت موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک شخص کو اپنی جنم بھومی محض اپنے مذہبی پہچان کی وجہ سے چھوڑنا پڑے، تو اس شخص کے دل میں ایسی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں کو مذہب کے نام پر قتل و عام کر دیا جائے، اس سے بھلا کون مطمئن ہو سکتا ہے؟
آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ روزانہ نہیں تو ہر ہفتے اس بات پر تو میں ہوتی ہے کہ پاکستان انتہا پسندوں کو بڑھاوا دے رہا ہے یا ہندوستان اپنی خفیہ ایجنسی کے ذریعہ پاکستان میں گڑبڑی پھیلا رہا ہے۔ گویا دیکھا جائے تو 76 برسوں میں ہندوستان اور پاکستان نے آپس میں سوائے نفرت بڑھانے کے اور کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم کبھی کبھار دونوں ملکوں کے لیڈروں کو ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ ملانے کی بات تو خبروں کے ذریعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن دونوں ملکوں کی دوستی شروع ہونے سے قبل ہی ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دونوں ممالک ایک دوسرے پر اعتبار ہی نہیں کرتے تو انجام یہی ہوگا۔ دلی اور اسلام آباد میں 430 میل کی دوری ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے لوگوں کو یہ سفر طے کرنے میں کئی مہینے بلکہ سال بھی لگ جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً ویزا کی کارروائی بھی ایک عرصہ لگانا یا انکار ہونا، اور دونوں راجدھانیوں کے بیچ براہ راست ہوائی سفر کے انتظام کی سہولت کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انہی دشواریوں سے اپنے عزیز سے مل نہیں پا رہے۔ 75 برسوں میں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ 3 جنگیں ہو چکی، جبکہ کچھ لوگ 4 اور 5 بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ 1999 میں جب ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جھڑپیں ہوتی تھیں تو اس وقت رسمی جنگ کے اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگ کی ایک اہم وجہ ہندوستان کا صوبہ کشمیر ہے، جہاں اب تک امن قائم نہیں ہو سکا ہے، اور اب تو حالات اور بھی بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے برٹش راج کے خاتمہ اور ہندوستان اور پاکستان کے قیام سے لگ بھگ 1,20,00,000 لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ گزین بننے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 10 لاکھ ہندو، سکھ اور مسلمان افراتفری میں سرحد پار کرنے اور اپنی جان بچانے میں مارے بھی گئے۔ ان میں بوڑھے تھے، مرد اور عورتیں، بچے اور نوجوان شامل تھے، جو شاید اپنی مذہبی شناخت کی بنا پر ایک نئے ملک کے خواب دیکھنے کی چاہت میں سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ایسا خواب جس نے ایک نئے ملک کو جنم تو دیا، لیکن ساتھ ہی بے شمار مسائل بھی چھوڑ گیا۔ 1947 کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں 2 قوموں نے پھر آزادی کی آواز کو بلند کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ بولنے والوں کی بنا پر بنگلہ دیش بنا دیا گیا، جس میں ایک بار پھر لاکھوں لوگوں کا محض اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ اردو زبان بولتے تھے اور پاکستان نواز تھے۔ اس کی دہائی میں ہندوستان میں سکھوں اور خالصہ تحریک نے ہندوستانی حکومت کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ان دنوں آئے دن دھماکوں کی خبر سے عام شہری کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ 1984 میں آپریشن بلو اسٹار کے ذریعہ خالصہ تحریک کا خاتمہ کیا گیا، لیکن اس کے عوض میں وزیر اعظم اندرا گاندھی کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی۔ آج بھی کئی لوگ برٹش راج کو تقسیم ہند کے لیے مرد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انگریزوں نے بٹوارے میں جلد بازی کی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بھاری تعداد ہندوستان میں رہ گئی، جو آج بھی اکثریتی ہندوؤں کی زیادتی کا شکار ہے۔ تاہم ہندوستان کی
نئے نسل کے لوگوں میں اب اس بات کی کوئی شکایت یا افسوس نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کے اندر ہندوستان کا انتہا پسند ہندو جماعت اور RSS کے خلاف غصہ زیادہ پایا جا رہا ہے۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ تقسیم ہند سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچا ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے مسلم لیگ کے بینر تلے پاکستان بنانے کی مانگ کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہندوستانی مسلمان ہجرت کر کے ایک نئے سپنے کے ساتھ پاکستان گئے، انہیں مہاجر کہہ کر ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ پاکستان کا کمزور جمہوری نظام اور کرپشن سے عام آدمی کا جینا دوبھر ہے۔ اس کے بعد جو مسلمان مشرقی پاکستان گئے، انہیں بے دردی سے مارا اور کاٹا گیا، اور جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے، انہیں اب تعلیم، روزگار، رہائش اور دیگر شعبوں میں تعصب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے دکھ اور درد میں بھی برابر کا شریک ہوں جنہیں مذہب، زبان اور نسل پرستی کی بنیاد پر جان گنوانی پڑی۔ میں آج بھی اپنے آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ اگر آزادی ملی ہے تو کس بات کی؟ غربت کو بڑھاوا دینے کی، ذات پات کے نام پر انسان کو اس کے حق سے محروم کرنے کی، مذہب کے نام پر انسان سے نفرت کرنے کی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خوف و ہراس میں جینے کی، یا ملک کے خزانے سے اپنی جیبیں بھرنے کی؟ شاید ہم اور آپ ان سوالوں کے جواب سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ ہم ہر سال یوم آزادی منانا بھی نہیں بھولیں گے، اور کیوں بھولیں؟ کیونکہ آزادی ہم سب کا بنیادی حق ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم لندن ڈائری سن رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔